اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج اصحاب فیل کا واقعہ بیان کریں گے، تو ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیں اور ساری ویڈیو کو لازمی دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند ہے اس کو لائک کریں، ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ مزید اچھی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، اصحاب فیل کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے تقریباً 50 یا 55 روز قبل پیش آیا تھا۔ قرآن کریم کی ایک پوری سورہ فیل اس واقعہ کے بارے میں نازل ہوئی، جس کا ترجمہ یوں ہے: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ کیا اس نے ان لوگوں کی تدبیریں بیکار نہیں کر دی تھیں اور ان پر جھنڈ کے جھنڈ پرندے بھیج دیے تھے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینک رہے تھے، چنانچہ اس نے انہیں خائے بوسا کی طرح کاٹ ڈالا۔ دوستو، اس واقعہ کی پوری تفسیر حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اصحاب فیل کا واقعہ خاتم الانبیاء، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری کی نشانی اور تمہید کے طور پر پیش آیا تھا۔ نیز قریش کی غیبی مدد اور حفاظت بھی اسی لیے ہوئی کہ آخری پیغمبر کا ظہور اسی قبیلے میں ہونا تھا، وگرنہ اگر دینی اعتبار سے دیکھا جائے تو حبشہ اور یمن کے بادشاہوں اور حاکموں کے عقائد مکہ مکرمہ کے قریش کے عقائد سے بہت بہتر تھے، کیونکہ وہ لوگ اہل کتاب تھے جبکہ قریش بت پرست تھے۔ ابرہہ کا اہل مکہ پر حملہ اور اس کے بعد اس کی تباہی و بربادی کا واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ماہ محرم میں پیش آیا تھا۔ ابرہہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کی جانب سے یمن کا حاکم تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ عرب کے تمام لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ عیسائی مذہب کے نام ایک عالی شان کنیسہ گرجا گھر بنائے جو ہیرے جواہرات سے مرصع اور مزین ہو، تاکہ یمن کے عرب لوگ مکہ مکرمہ کا سفر نہ کریں اور بیت اللہ کی جگہ اس کے گرجا کا طواف کریں۔ لہٰذا اس نے یمن کے دارالسلطنت صنعاء میں ایک انتہائی پرشکوہ اور عالی شان کنیسہ تعمیر کیا اور لوگوں میں اعلان کرا دیا کہ اب کوئی مکہ مکرمہ نہ جائے اور بیت اللہ کے بجائے اس کے تعمیر کردہ کنیسہ میں عبادت کرے اور اس کا طواف کرے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ ابرہہ نے کنیسہ کی تزئین کاری کے لیے آرائش اور سجاوٹ کی زیادہ تر چیزیں بلقیس کے محل سے منگوائی تھیں۔ جب عربوں کو نو تعمیر کردہ کنیسہ کی خبر پہنچی تو وہ آگ بگولا ہو گئے اور ان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ قبیلہ کنانہ کا ایک شخص کنیسہ میں داخل ہوا اور اسے نجاست سے لت پت کر دیا۔ دوسری روایت میں ہے کہ عرب کے کچھ نوجوانوں نے اس کے کرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی۔ ایک چنگاری ہوا سے اڑ کر اس گرجا میں لگ گئی اور گرجا جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ کو جوں ہی یہ معلوم ہوا، اس نے غصے میں آ کر قسم کھائی کہ میں خانہ کعبہ کو منہدم اور مسمار کر کے ہی سانس لوں گا۔ چنانچہ اس نے اسی برے ارادے سے مکہ مکرمہ میں فوج کشی کی۔ راستے میں جس عرب کے قبیلہ نے مزاحمت کی اس کو تہہ تیگ کر دیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ اطراف مکہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے وہ مویشی پکڑے جن میں 200 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب ہی تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا کہ گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو کوئی منہدم نہیں کر سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ دوستو، بعد ازاں عبد المطلب چند روسا قریش کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے۔ اندر اطلاع کرائی، ابرہہ نے عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا۔
اللہ تعالیٰ نے عبد المطلب کو بے مثال حسن و جمال اور عجیب عظمت و ہمت اور وقار و دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام اور احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھائے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا کہ خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھایا۔ گفتگو کے دوران عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے کہ تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں کلام کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارے آباء و اجداد کا دین ہے اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبہ کا خدا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچائے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کے واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر واپس آ گئے اور قریش کو حکم دیا کہ مکہ خالی کر دیں، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کے نظر کر دیا، اور چند آدمیوں کو اپنے ہمراہ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے کہ سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ دعائیہ اشعار کہے، اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما، اور اہل صلیب اور صلیب کے پرستاروں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ ان کی صلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ لشکر اور ہاتھی چرہا کر لائے ہیں تاکہ تیرے عیال کو قید کریں، تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر اپنے ہمراہیوں کے ساتھ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ دوسرے دن صبح کو ابرہہ نے بیت اللہ پر چڑھائی کی تیاری کی اور اپنے ہاتھی محمود نامی کو آگے چلنے کے لیے تیار کیا۔ نفیل بن حبیب، جن کو راستے میں ابرہہ نے گرفتار کیا تھا، اس وقت وہ آگے بڑھے اور ہاتھی کا کان پکڑ کر کہنے لگے، تو جہاں سے آیا ہے وہیں صحیح و سالم لوٹ جا، کیونکہ تو اللہ کے بلد امین یعنی محفوظ شہر میں ہے۔ یہ کہہ کر اس کا کان چھوڑ دیا۔ ہاتھی یہ سنتے ہی بیٹھ گیا۔ ہاتھی بانوں نے اس کو اٹھانا چلانا چاہا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ اس کو بڑے بڑے آہنی تبروں سے مارا گیا، اس کی بھی پرواہ نہ کی۔ اس کی ناک میں آنکڑا لوہے کا ڈال دیا، پھر بھی وہ کھڑا نہ ہوا۔ اس وقت ان لوگوں نے اس کو یمن کی طرف لوٹانا چاہا تو فوراً کھڑا ہو گیا، پھر شام کی طرف چلانا چاہا تو چلنے لگا، پھر مشرق کی طرف چلایا تو چلنے لگا۔ ان سب اطراف میں چلانے کے بعد پھر اس کو مکہ مکرمہ کی طرف چلانے لگے تو پھر بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کرشمہ تو یہاں ظاہر ہوا، دوسری طرف دریا کی طرف سے کچھ پرندوں کی قطاریں آتی دکھائی دیں، جن میں سے ہر ایک کے ساتھ 3 کنکریاں چنے یا مسور کی برابر تھیں، ایک چونچ میں 2 پنجوں میں۔ واقدی کی روایت میں ہے کہ پرندے عجیب طرح کے تھے جو اس سے پہلے نہیں دیکھے گئے۔ جثہ میں کبوتر سے چھوٹے تھے، ان کے پنجے سرخ تھے، ہر پنجے میں 1 کنکر اور 1 چونچ میں لیے آتے دکھائی دیے، اور فوراً ہی ابرہہ کے لشکر کے اوپر چھا گئے۔ یہ کنکری جو ہر ایک کے ساتھ تھی، ان کو ابرہہ کے لشکر پر گرایا۔ ایک ایک کنکر نے وہ کام کیا جو ریوالور کی گولی بھی نہیں کر سکتی تھی، کہ جس پر پڑتی اس کے بدن کو چھیدتی ہوئی زمین میں گھس جاتی تھی۔ یہ عذاب دیکھ کر ہاتھی سب باہ کھڑے ہوئے، صرف ایک ہاتھی رہ گیا تھا جو اس کنکری سے ہلاک ہوا، اور لشکر کے سب آدمی اسی موقع پر ہلاک نہیں ہوئے بلکہ مختلف اطراف میں بھاگے۔ ان سب کا یہ حال ہوا کہ راستے میں مر مر کر گر گئے۔ الغرض اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا اور صفحہ ہستی سے اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ جب ابرہہ اور اس کے لشکر کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا،
اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ سبحان اللہ۔